یہ بات ایک پرانے گاؤں کی ہے جہاں ایک بہت پرانی مسجد تھی۔ وہاں کے امام صاحب نے ایک بات محسوس کی تھی، ہر رات مسجد کی صفائی کسی نے کر دی ہوتی تھی۔ نہ کوئی آتا دکھائی دیتا، نہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، لیکن جب صبح فجر کی اذان دینے آتے تو مسجد چمک رہی ہوتی۔ امام صاحب نے کئی بار نگرانی کی پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک رات انہوں نے طے کیا، آج وہ جاگتے رہیں گے۔ رات کے قریب 2 بجے مسجد کے اندر کسی کے آہٹ کی آواز آئی۔ امام صاحب نے کھڑکی سے جھانکا۔ ایک 10-12 سال کا بچہ پرانے سے کپڑے پہنے، ہاتھ میں جھاڑو لیے مسجد کا ہر کونا صاف کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی لیکن چہرے پر سکون۔ امام صاحب چپ چاپ مسجد کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے اور بچے کو پکڑ لیا۔ امام صاحب نرمی سے، بیٹا، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بچہ ڈرتے ہوئے، معاف کریے، میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ امام صاحب نے اسے اپنے پاس بیٹھایا، نام پوچھا۔ اسد۔ اسد نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنائی۔ ابو ایک سڑک حادثے میں شہید ہو گئے، امی بیمار رہتی ہیں، بستر سے اٹھ نہیں پاتی، کوئی ہے نہیں جو کمائے، لیکن امی روز کہتی تھی، بیٹا اللہ کے گھر سے محبت کرنا سیکھو، وہی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تبھی میں نے سوچا میں مسجد کو اپنا گھر بنا لوں، روز رات کو چپکے سے آتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، کسی کو بتاتا نہیں، کیونکہ یہ میرا اور اللہ کا راز ہے۔ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلی صبح امام صاحب نے گاؤں والوں کو بلایا اور اسد کی بات بتائی۔ کچھ لوگ بھاوک ہوئے، کچھ حیران اور کچھ شرمندہ کہ ہم ہوتے ہوئے ایک بچہ اللہ کا گھر سنوار رہا تھا۔ گاؤں والوں نے مل کر اس بچے اور اس کی امی کی مدد کا بیڑا اٹھایا، لیکن اسد کا جواب دل توڑ دینے والا تھا۔ میں یہ سب مدد اس شرط پر قبول کروں گا کہ مسجد کی صفائی میں ہی کرتا رہوں۔ کچھ ہی مہینوں بعد اسد کی امی کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن اسد کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس رات بھی وہ مسجد آیا، مگر زمین پر سجدے میں گر پڑا اور بس یہی کہتا رہا، یا اللہ، تو نے میری امی کو اپنے پاس بلا لیا، اب مجھے بھی بلا لے تاکہ میں وہاں بھی تیرے گھر کی صفائی کر سکوں۔ وہ دن اسد کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس رات بھی وہ مسجد آیا، مگر زمین پر سجدے میں گر پڑا اور بس یہی کہتا رہا۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام صاحب اندر پہنچے۔ اسد وہیں سجدے کی حالت میں تھا، لیکن اب وہ روحانی سفر پر نکل چکا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم ایک سچے عاشق خدا کی گواہی دے رہا تھا۔ یا اللہ! گاؤں والوں نے اس چھوٹے بچے کو مسجد کے قریب دفن کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک اس مسجد میں صفائی کرنے والوں کی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ اس معصوم کی نیت نے اللہ کے گھر کو سجایا تھا، اور اللہ نے اس مقام کو ایک مثال بنا دیا۔ سبق: اللہ کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ نیت اور اخلاص کی قیمت انسانوں کو نہیں، لیکن اللہ ضرور جانتا ہے۔ اپنی تکلیفوں میں بھی جو اللہ کا گھر سنوارتا ہے، اللہ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی حکایت۔ ایمان میں روشنی لائے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ نور حکایت، دل سے دین تک۔